بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما، یہ ما زائدہ للتاکید ہے، ما زائدہ للتاکید. فبما بوجہ. اب ذرا خیال کرو یہاں صحابہ پر 3 احسانات کا ذکر آ رہا ہے. کتنے احسانات؟ 3 احسانات، جس کو ہم بولیں گے 3 منتیں. منت، من، لقد من اللہ، اس سے مراد ہے احسان اور منت. 3 منتیں. پہلی منت اور احسان دیکھو، ما زیادہ للتاکید اور با سببیہ. منت اولا کہ صحابہ پہ اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے تمہیں اتنا بلند مرتبہ نبی عطا کیا، اتنی شان والا نبی تم میں بھیجا. یہ پہلا میرا احسان ہے. اس کا درجہ اور شان یہ ہے کہ بوجہ رحمت اللہ کے لنت لہم، آپ نرم ہیں ان کے ساتھ. فبما رحمت من اللہ، بوجہ رحمت اللہ کے آپ ان پر انتہائی نرم ہیں. ولو کنت فظا، تو حاصل کیا نکلا کہ رحم کرنے والا نبی، نرمی کرنے والا صحابہ کے ساتھ اور ان کا تربیت کرنے والا اعلیٰ درجے کا نبی اللہ نے عطا کیا. تو یہ پہلا احسان ہے. آگے پھر اس درجہ کے اللہ نے درجات بیان کیے. پہلا ہے لنت لہم. ان آیات میں اخلاق نبوی کی تصویر بھی ہے اور تربیت للمدرس بھی ہے. فبما رحمت من اللہ، بس سبب اللہ کی رحمت کے تو ان کے ساتھ نرم ہے. لنت لہم معلوم ہوتا ہے اپنے ساتھی، اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی ہو، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ باپ بن جائے. ہو صحیح. لنت لہم ترشی نہ ہو، سختی نہ ہو. یہ ضابطہ للمدرس بھی یہی ہے. ہاں، اعتدال کے ساتھ ہو. لنت لہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بھی تھا صحابہ پر. روب اتنا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے. روب اور ہیبت اتنی تھی. لیکن اپنی جب بات کرنی ہوتی تو آپ نرم اتنے تھے کہ کوئی عام آدمی بھی آپ سے کوئی شکوہ گلہ کوئی چیز تھی وہ پیش کرتا تو ان کو اس سے کوئی ڈر نہیں تھا کہ آپ ڈانٹیں گے یا فلاں کریں گے. وہ صاف صاف بات کرتے. آج کل تو سارے تکلفات ہیں. تو مدرس کا شاگردوں پر روب بھی ہونا چاہیے، ہیبت بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں اگر طالب علم پر ہیبت روب نہیں رہا تو وہ نفع نہیں اٹھا سکتا. اور ان کے ساتھ ہو بھی نرمی، تربیت کی حد تک ہیبت ہو، باقی نرمی. لنت لہم ولو کنت فظا غلیظا، اگر ہوتے آپ سخت گو. فظا غلیظ القلب، فظا کا معنی سخت گو. سخت گو، سخت گو. بعض آدمی ہوتے ہیں نا ہر بات پہ گالیاں نکالتی. ہاں، کوئی بات بلایا تب بھی 2-4 سنائی بہترین کر کے. تو یہ ہے فظ. اگر آپ سخت گو ہوتے اور سخت کلام ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، دل میں بھی سختی ہوتی اور زبان پہ بھی سختی ہوتی، تو یہ سارے کے سارے لن فضو من حولک کا، تو بھاگ جاتے تیرے اردا گرد سے. تو ان کو علوم نبوت کے فیوز کہاں سے ملتے؟ آپ کی مجلس کے فیوز کہاں سے ملتے؟ اس لیے آپ کے اخلاق کو قرآن نے ذکر کیا اور یہ ہر مدرس اور ہر ذمہ دار کو اپنانے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی اور گزارا اور ان کے ساتھ اچھا رویہ یہ چیز تھی. اسی کو ریبنڈیوں نے بگاڑ کے مشرکوں پر فٹ کر دیا. ان کے ساتھ نرمی کرو، بیتیوں کے ساتھ. یہ ہے آپس میں
اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں اور اپنے متعلقین سے اچھی نرمی ہو اور ان کے ساتھ تعلق ہو اور محبت ہو اور پیار ہو، اس لیے فرمایا فاعف عنہم۔ دیکھو صحابہ سے بڑی محبوب جماعت اللہ کو کوئی نہیں ہے۔ 2 دفعہ کیا فرمایا؟ لقد عفا عنکم عفا اللہ عنہم، یہ اعلان کر کے نا اب فرمایا میرا پیغمبر تو بھی ان کو معاف کر دے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اور پیغمبر کو اللہ فرما رہے میرا پیغمبر ان کو معاف کر دے۔ اس سے بڑی کوئی محبوبیت ہو سکتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو خود 2 دفعہ معافی کا اعلان کیا، اب 3ری دفعہ آ رہا ہے فاعف عنہم، یہ فا تفریعیہ ہے، فاعف عنہم۔ اور قرآن کی تربیت بڑی ہے، پیغمبر کے پہلے کیا ذکر کیا؟ برحمت من اللہ، بس سبب رحمت کے جو اللہ کی طرف سے، میرا پیغمبر تو بڑا رحیم ہے اور تو بڑا نرم ہے اور میرا پیغمبر تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اچھا فاعف، ان کو معاف کر دے۔ انداز دیکھے اور قرآن کا انداز دیکھو، پہلے پیغمبر کے اوصاف کا ذکر ہے، میرا پیغمبر تو اللہ کی رحمت کے سبب بڑا نرم ہے، تو فظن نہیں ہے، تو غلیظ القلب نہیں ہے، تو اگر ہوتا تجھے چلے جاتے، ساتھ بتایا بھی ہے لنفضوا من حولک، یہ چلے جاتے، آگے اب معاف کر دو، تم معاف کر دو، تجھے بھی تربیت ہے۔ فاعف عنہم، اب بھی کوئی اصحاب رسول پہ تبرہ کرے تو کم از کم وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، کم از کم درجہ ہے کہ وہ حلالی نطفہ نہیں ہے، کسی متے والی رات کی پیداوار ہے۔ فاعف عنہم، فاعف عنہم، حد ہو گئی خدا کی قسم، ہیں جو اللہ ساری کائنات کا خالق، پیغمبر بھی اللہ سے مانگنے والا، اور اللہ نبی کو کہتا ہے میرا پیغمبر ان کو معاف کر دے، تو جو اللہ نبی کو کہہ رہا ہے ان کو معاف کر دے، وہ خود معاف نہیں کرے گا؟ فاعف عنہم واستغفر، ان کو معاف کر دے، پھر یاد بھی نہ دلانا، دل سے معاف کر، اور دوبارہ ان باتوں کا ذکر نہ کرنا کہ اوت سے کیسے بھاگے تھے۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ استاد معاف تو کر دیتا ہے لیکن پھر شاگرد سے پوچھتا ہے وہ سنا کی ہو جائی یاد ہے؟ اللہ فرمایا نہ ان کو اس طرح بھی نہیں کہنا، فاعف عنہم، ایسا معاف کر، دل سے معاف کر کہ پھر تذکرہ بھی نہ کرنا، واستغفر لہم، اور معاف کر دے ان کو، ان کے لیے معافی مانگ، حقوق اللہ کی تلفی کی، استغفار کر، لہم ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، اور بدستور سابق مشورہ کر ان سے، فی الامر، خاص معاملات میں، تو مشورہ ہوتا ہے غیر منصوص میں اور اہم امور میں۔ مشورے کے لیے شرط ہے کہ وہ مشورہ ہو، منصوص میں مشورہ نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے نص میں ایک مسئلہ ذکر کر دیا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ 29 شعبان کو بیٹھ کے مشورہ شورا بلائیں بھئی اس سال رکھنے چاہیے یا نہیں، تو ان کاموں میں مشورہ نہیں ہوتا۔ مشورہ ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ غیر، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اب شورا بیٹھ جائے بھئی 5 میرا خیال ہے ایک کافی ہے، 5 کی ضرورت نہیں، اس طرح مشورہ کفر ہے۔ تو مشورہ ہمیشہ ہوتا ہے غیر منصوص میں۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اللہ نے پیغمبر کریم کو کیا فرمایا؟ شاورہم فی الامر، اور مشورہ ہمیشہ ہوتا ہے غیر منصوص، اور غیر منصوص کی تعبیر اجتہادی امور میں۔ کون سے امور میں؟ اجتہادی۔ ایک تو جہاں سے اجتہاد ثابت ہوا کہ جہاں نص موجود ہو وہاں مشورہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اجتہاد کا ثبوت ہے شاورہم فی الامر۔ دوسرا یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیغمبر کی ہر بات وہی نہیں، اگر پیغمبر کی ہر بات وہی ہوتی تو پھر تو نص موجود ہے،
پھر شاورہم فی الامر کا کیا معنی، اس پر میں پوری وضاحت کر چکا ہوں. تو ہر بات کو وہی کہنا اس آیت کے بھی بالکل خلاف ہے. تیسرا یہ معلوم ہوا پیغمبر کی شورا اصحاب رسول ہیں، امرہم شورا بینہم، مشورے سے شاورہم فی الامر. چوتھا معلوم ہوا پیغمبر کریم غیب دان بھی نہیں، کیونکہ جو غیب دان ہو لا وزیر لہ ولا مشیر لہ، اس کا کوئی وزیر کوئی مشیر نہیں ہوتا. مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ذہن میں اس کام کے بعض پہلو ہیں بعض نہیں، دوسرا بتا دیتا ہے کہ یار اس میں یہ نفع ہے یہ نقصان ہے. تو مشورہ عدم علم کی صورت میں ہوتا ہے، اس لیے جو عالم الغیب ہو وہ مشورہ نہیں کرتا. اور پانچواں مشورہ ہر بات پہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی یہاں نکلے اور کہے یار یہ مشورہ لیٹرین میں چلا جاؤں، یا کیا مشورہ ہے بیوی کے پاس چلا جاؤں، یہ مشورہ ہوگا؟ مشورہ ہوتا ہے اہم امور میں. اور رسول اللہ کا مشورہ تو یہ ہوتا تھا کہ جنگ پہ جانا ہے، ہاں بھائی امیر کون بنے گا، اور میمنہ پر میسرہ پر کون ہوگا، اور زخمیوں کا علاج کون کرے گا، رسد کا سلسلہ کیا ہوگا، قیدیوں کو کون، زخمیوں کو کون، یہ مشورے ہوتے تھے. وہاں یہ مشورے نہیں ہوتے تھے کہ آلو کون کاٹے گا مٹر کون کاٹے گا. وہ مشورے یہ ہوتے تلوار نیزہ سوار گھوڑے، یہ مشورے تھے. یہ مشورے انہوں نے شورا مشورہ ہے جی. جب پوچھو مشورہ کیا، بھئی آلو ذبح کرنے کے لیے ذابح چاہیے کسائی، ہاں پھر مشورہ ہے اس گلی سے جائیں یا اس گلی سے، نہیں اسی سے جاؤ. مشورہ خدا کے بندے یہ مشورہ نہیں ہے. مشورہ مہمات میں ہوتا ہے، اجتہادی امور میں اور اہم امور میں ہوتا ہے. یہ جو ہر بندہ ہمارا ایک ساتھی تھا اس کو ہم کہتے تھے صوفی مشورہ. وہ کوئی بات بھی ہوتی نہ کہ ادھر آنا ادھر آ، میں مشورہ کرنا ہے آج ویسے بازار چلا جاؤں یا نہیں، مشورہ تجھ سے کرنا اسے آپ مشورہ کرنا ہے تجھ سے. یہ کون سا مشورہ ہے؟ مشورہ میں مہمات ضروری ہیں ایک. دوسرا مشورہ ہمیشہ ماہر اور امانت دار اور خیر خواہ مشیر ہونا چاہیے. مشیر کے لیے شرط ہے کہ وہ ماہر ہو اور خیر خواہ ہو اور امانت دار ہو. اب جو طالب علم ہے یہ آپس میں مشورے کرتی ہے، ہاں تعلیم کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورہ، جیسے وہ بدھو جیسے یہ بدھو. تو یہ مشورے کا کیا معنی، کسی ماہر سے اور جو خیر خواہ ہے اور امانت دار ہے اس سے مشورہ کرنا چاہیے. ہر آدمی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. خواب کی تعبیر اور مشورہ کے لیے ضروری ہے کہ معبر اور مشیر وہ ایک تو مہارت رکھتا ہو، اناڑی نہ ہو. دوسرا کہ معبر اور مشیر وہ محب ہو، مخلص ہو، حاسد نہ ہو، اس کے ساتھ حسد یا دشمنی نہ رکھتا ہو. اور تیسرا معبر اور مشیر وہ امانت دار ہو، صحیح بات کرنے کا قائل ہو. تو یہ تینیں معلوم ہوتا ہے پیغمبر کے مشیر صحابہ وہ ماہر بھی تھے اور امانت دار بھی تھے اور خیر خواہ اور مخلصین بھی تھے. فَإِذَا عَزَمْتَ بعد مشورہ پر حکم نہیں چلانا ہوتا. کہتے ہیں جی میں میرا مشورہ نہیں مانتا، مشورہ ہی تھا نا، حکم تو نہیں تھا تیرا. آج کل مشورہ بھی الجھ گیا. کسی سے مشورہ پوچھو نا وہ مشورہ دے دے، آگے تھے میرا تو مشورہ مانا ہی کوئی نہیں. تو کہاں لکھا ہے مشورہ ماننا ضروری ہے؟ مشورہ تو ایک رائے کا اظہار ہے. مشورہ دے سکتے ہیں لیکن مودودی بے وجود ہی بے ایمان تھا. لیکن ایک بات اس کی بھی اچھی ہے، جب اسے جماعت اسلامی کا امیر بنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ امیر پابند ہوگا شورا کا. مودودی نے کہا میں امیر بنتے ہی نہیں ہوں. اگر امیر شورا کا پابند ہے تو پھر وہ امیر نہیں، وہ غلام ہے. شورا امیر کی پابند ہے، امیر شورا کا پابند نہیں. شورا کا کام ہے مشورہ دینا.
اگر امیر شورا کا پابند ہے تو پھر امیر کون سا ہے؟ کوئی سمجھ گیا یا نہیں؟ پھر تو امیر نہ ہوا نا، پھر تو شورا کا غلام ہوا، جیسے شورا مسلط کر دے۔ یہ بات اس نے بڑی عجیب کی، اس نے کہا کہ مجھے امیر بے شک نہ بناؤ، لیکن جو امیر ہوگا شورا کا کام ہے مشورہ دینا، امیر پابند ہے کتاب و سنت کا کہ کسی نص کے خلاف نہ کرے۔ باقی رہ گیا دوسرے جو امور ہیں ان میں امیر مختار ہے، امیر کسی شورا کا پابند نہیں ہے۔ یہ بات اس نے بہت اچھی کی۔ میں کہتا ہوں یہ بات جہاں قرآن میں آئی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَإِذَا عَزَمْتَ ہے یا عَزَمْتُم میں، شاورہم فی الامر، مشورہ لے ان سے خاص معاملات میں، لیکن مشورہ کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ایک جانب کا تو عزم کر لے اکیلا تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس بھروسہ کر لے اللہ پر، لا بالمشاورت، مشاورت کی طرف اب جانے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے امیر شورا کی رعایت کر سکتا ہے لیکن امیر شورا کا پابند نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے ہم بھی آپ سے مشورہ لے سکتے ہیں لیکن ہم پابند نہیں آپ کے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب تو پورا عزم کر لے پس بھروسہ کر اللہ پر، لا بالمشاورات، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متوکلین کو۔